آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں حیات رہے، اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہی، حضرت بلال مدینہ طیبہ میں موجود رہے، اذان دیتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، ارادہ کیا کہ اب میں مدینہ سے ہجرت کر جاؤں، شام کی طرف چلا جاؤں، اب مدینہ میں رہنا میرے لیے ممکن نہیں، ہر چیز مجھے اپنے محبوب کی یاد دلائے گی اور میں محبوب کی یاد میں تڑپتا رہوں گا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، شام کی طرف ہجرت کر لی۔ کچھ عرصہ گزر گیا، ایک رات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا۔ آپ نے فرمایا بلال اتنی بھی کیا بے رخی، ہم سے ملاقات کے لیے بھی نہیں آتے، اتنی بھی کیا سرد مہری کہ ہمارے دیدار کے لیے نہیں آتے، ہمارے سے سلام کے لیے نہیں آتے۔ آنکھ کھل گئی، اہلیہ سے فرمانے لگے کہ ابھی میرا سارا سامان تیار کر دو، آقا کا بلاوا آیا ہے، میں نے مدینہ کی طرف سفر کرنا ہے۔ یقیناً بیوی نے کہا ہوگا کہ رات کے اس وقت میں آپ کہاں سفر کریں گے، انتظار کر لو، صبح کا سورج نکلنے دیں، پھر اس کے بعد آپ سفر کر لیجئے گا۔ فرمایا ہوگا نہیں، آقا کا بلاوا آیا ہے، ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کر سکتا، ایک لمحہ بھی دیر نہیں کر سکتا، ابھی نکلوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سامان لیا، سواری کے اوپر سوار ہو گئے، مدینہ کی طرف سفر کرنا شروع کیا۔ کئی دنوں کے اوپر یہ سفر محیط تھا، سفر کرتے کرتے آپ مدینہ پہنچے، وہاں پر رات تہجد کا وقت تھا، سیدھا قبر انور پر پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام پیش کیا، وہیں پر کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھنے لگے۔ اتنے میں حضرات صحابہ کرام بھی تہجد کے لیے مسجد نبوی کی طرف آ گئے، انہوں نے دیکھا حضرت بلال، حیران ہو گئے، خوشی کے آنسو نکل آئے۔ اتنے عرصے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ آئے، سب نے ملاقات کر لی۔ اتنے میں دونوں شہزادے حسنین کریمین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی مسجد نبوی کی طرف تشریف لائے۔ حضرت بلال کو دیکھا، خوش ہو گئے، ہمارے نانا کے مؤذن تشریف لائے۔ ملاقات ہوئی، فجر کی اذان کا وقت ہوا تو دونوں شہزادوں نے یہ درخواست کی، یہ فرمایا کہ بلال آج آپ نے اذان دینی ہے تاکہ ہمیں اپنے نانا کے زمانے کی اذان سننے کا موقع مل جائے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت بلال نے اذان دینا چھوڑ دی تھی، فقط دو موقعوں پر آپ نے اذان دی۔ ایک موقع جب بیت المقدس فتح ہوا، حضرت عمر نے فرمایا کہ بلال قبلہ اول میں اذان آپ نے دینی ہے، خلیفہ وقت کا حکم تھا، امیر المؤمنین کا حکم تھا، مراد مصطفیٰ کا حکم تھا، انکار کی گنجائش نہیں تھی، تو بیت المقدس میں قبلہ اول میں حضرت بلال نے اذان تھی۔ دوسرا موقع یہ تھا کہ جب حسنین کریمین نے فرمایا، انکار کی گنجائش نہیں تھی، وہاں پر کھڑے ہو کر اذان دینے لگے۔ جب حضرت بلال نے اذان دی، حضرات صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد تڑپانے لگی۔ یہی وہ اذان تھی جو اذان کی صدا بلند ہوتی تھی، محبوب ہمارے سامنے ہوتے تھے۔ آج وہی اذان ہو رہی ہے، محبوب ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، محبوب کی یاد نے دلوں کو تڑپا دیا، آنسو بہ پڑے، دل تڑپ گئے۔ جب یہ اذان مسجد نبوی کے ساتھ جڑے ہوئے گھروں میں پڑی، وہاں صحابیات نے سنا یہ تو بلال کی اذان ہے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اپنے دوپٹے لیے، اپنے برقعے لیے، اپنی چادریں لی، اپنے اوپر ڈال کے باہر آ گئیں۔ عجیب سما بندھا ہوا تھا مسجد نبوی کے اندر، حضرات صحابہ کرام محبوب کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ مسجد نبوی کے باہر حضرات صحابیات محبوب کو یاد کر کے رو رہی تھیں۔ معاملہ تو عجیب اس وقت ہوا کہ جب ایک بچے نے جو اپنی ماں کی گود میں تھا کہنے لگا، اب ماں اتنے عرصے کے بعد بلال تو واپس آ گئے، یہ بتائیے کہ اللہ کے محبوب کب واپس آئیں گے؟ یہ وہ حضرات تھے جن کا ایک ایک لمحہ اللہ کے محبوب کے عشق میں گزرتا تھا، ایک ایک سیکنڈ اللہ کے محبوب کے عشق میں گزرتا تھا۔